جی تو سندھ کی موسم کی بات کر لیتے ہیں. کمپیریٹیولی ملک کے دیگر حصوں کے نسبت یہاں پر موسم تھوڑا سا گرم ہے شدید نہیں. دیکھیں موسم ویسے چینج ہو رہا ہے لیکن کمپیریزن کر رہا ہوں بھائی, کمپیریزن میں ہے. ہاں پولیٹیکل موسم جو ہے نا اس کا درجہ حرارت ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن, چاہے وہ شہر اقتدار ہو چاہے وہ کراچی ہو, وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور اب سندھ میں آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں وفاق سے بھی نہیں بن رہی. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے جی کہ ابھی جو گرین لائن منصوبہ اس میں بھی, اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھ نہیں وہ تو زیادتی تھی ویسے دیکھیں نا, کیا مانے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا تھا؟ مطلب ان کی گورنمنٹ ہے سندھ کی. کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کون ہے؟ مرتضیٰ وہاب صاحب. مرتضیٰ وہاب صاحب ہے تو کم از کم بلا ہی لیتے ان کو کہ بھائی وی آر ڈوئنگ دس. ایک بس نہیں دی نا تو وہ کیوں بلاتے؟ خیر لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا یہاں پہ بلدیاتی جو الیکشن ہونے والے ہیں اس حوالے سے جو ترمیمی ایکٹ ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کی بھی آپس میں اب جو ہے نا وہ خاص کوئی نب نہیں رہی. اور اسپیسیفکلی ابھی جو بڑی ہنگامہ آئی ہوئی سندھ اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے ذرا آپ دیکھیں. اچھا جی, یہ تو جو ہو رہا تھا سو ہو رہا تھا. وزیر اعلیٰ صاحب نے اپوزیشن کو پھر جاہل کہہ دیا اور کہا کہ وہ ترامیم تو لاتے نہیں ہیں, جاہل اپوزیشن, اور گالیاں دیتے ہیں. جاہل اپوزیشن اپنی امینڈمنٹس نہیں دیتی, گالیاں دیتی ہے بیٹھ کے. یہ جہالت کی نشانی ہے. ان کو میں نے مائنورٹی کہہ دیا تو انہوں نے سمجھا کہ میں انہیں غیر مسلم کہہ رہا ہوں. شاید حکومت میں ایک میجورٹی پارٹی ہوتی ہے, ایک مائنورٹی پارٹی ہوتی ہے. مائنورٹی پہ آگ بگولا ہو گئے. ہر وفاقی وزیر ایک بار آگے کہتا ہے اور ہر چیز کا الزام یا تو پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے ہیں اور دوسرا بلیم ڈالتے ہیں سندھ حکومت پہ. پچھلے 3 سال سے یہ 3 مہینے 6 مہینے کا راگ الاپ رہے ہیں. مجھے وہ بھی یاد ہے, ایک ارسطو نے کہا تھا کہ ابھی لفٹ کی آپ پہلی منزل پہ چڑھ جائیں گے تو ادھر پہنچیں گے, دوسری منزل پہ ابھی 3 مہینے بعد جائیں گے تو تیسری منزل پہ پہنچ جائیں گے. جتنا لیٹ کریں گے وہ لفٹ الٹی چل پڑی. میرا خیال ہے شاید ایک چیز انہوں نے جان بوجھ کے مہنگی نہیں کی ہے, اس لیے کہ ان کو اس کی بہت ضرورت ہے. نمک مہنگا نہیں ہوا ہے اس لیے کہ غریبوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنا پی ٹی آئی کا کام ہے, تو نمک کو سستا کرتے اس لیے اس میں ان کی ضرورت ہے. تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مراد علی شاہ نے اپوزیشن کو جاہل کہہ دیا. اس پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینی چاہیے, تھوڑی تمیز ہونی چاہیے. کیا کہ آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں. سندھ نے جو تیر کی ان کی غیرت جو ہے وہ جب فریال تالپور کے پرس اٹھانے کے اوپر نہیں جاگتی, لیڈرشپ کے لیے جو ہے وہ جب وہ پانی کی بوتلیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں جاگتی ہے. لیکن ہر بات کے اوپر وہ ہمیں دھمکی دے دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان توڑ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. یہ چیف منسٹر کو اس طرح کی زبان میرا خیال ہے انہیں تھوڑی سی تمیز ہونی چاہیے. یہ نامناسب بات ہے کہ ہر بات کے اوپر فیڈریشن کے اوپر اس طرح سے کرٹیسزم کریں. انہیں ذرا ہوش کے ناخن جو ہے وہ لینے چاہیے. اچھا جی, تو پھر ہوئی ایک پی ٹی آئی کی آل اسٹیک ہولڈرز کانفرنس, اور کانفرنس سے خطاب کیا اسد عمر صاحب نے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے اب فیصلے کا وقت ہے اور صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے. تحریک انصاف کا بنیادی یقین ہے کہ یہ جو اس وقت نظام ہمارا بنا ہوا ہے یہ ہماری سیاست بھی, کیونکہ چند خاندانوں کے قبضے کے اندر سیاست ہے تو وہ سارا ظاہر ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ سارا نظام ایسا ہو کہ چند کرسیوں کے اندر تمام اختیار ہو اور وہ اختیار سے وہ خود بھی مالدار ہوں, جن کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں وہ بھی مالدار ہوتے چلے جائیں. تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جب تک عوام کو با اختیار نہیں کیا جائے گا, جب تک نچلی سطح کے اوپر اختیار نہیں دیا جائے گا, اس وقت تک آپ کا ملک کا جو بنیادی مسائل ہیں, جو عوام کے روزمرہ کے مسائل ہیں, تمام ہونے ہی مقامی حکومت کے اختیار کے اندر چاہیے. اچھا, اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب, جو کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. حلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. ہم سن رہے ہیں جی کہ چیف منسٹر آف سندھ نے اپوزیشن میں, اور آپ تو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, جاہل قرار دے دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے کہ آپ ترامیم لے کر آئیں آپ گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے بالکل کہا کہ یہ ان پڑھ اپوزیشن ہے.
تو میں کہتا ہوں جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا اللہ نے اچھا ہوا میں اس سے باز رکھا ہوا ہے. اچھا ہوا ہم نے وہ نہیں پڑھا جو آپ نے پڑھا ہے. اچھا ہوا ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ گندم کیسے چوہے کھا جاتے ہیں. اچھا ہوا ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ نوری آباد پاور پلانٹ میں کیسے اربوں روپے ضائع کرپشن کر دی جاتی ہے. اچھا ہوا ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ ٹریکٹر کی سبسڈی کے نام پہ اربوں روپے کی چوری کر لی جاتی ہے. اچھا ہوا کہ ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ سندھ کو لوٹ مار کر کتے کی ویکسین کیسے نہیں دی جاتی. کیسے سندھ کو ہم نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ سندھ کو ایڈس کیسے لگائی جا سکتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سندھ کو ڈکٹیٹر کی طرح چلا رہے ہیں. کسی کو جو دل کرے آ کے کسی کو کہہ دیتے ہیں وہ زوم میں ہیں. میں سمجھتا ہوں سندھ میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سویلین مارشل لا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے سندھ میں نہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن ہے نہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. مائک وہ بند رکھتے ہیں, مائک کھولتے نہیں ہیں, بولنے وہ دیتے نہیں ہیں. بل کو غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لے کر آ جاتے ہیں. نہ بل آنے سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجتے ہیں نہ کوئی سلیکٹ کمیٹی بناتے ہیں. ایک ہی دن میں انٹروڈکشن کرتے ہیں, ایک ہی دن میں کنسیڈریشن کرتے ہیں وداؤٹ دی مطلب اس پہ کوئی ڈسکشن وداؤٹ ڈسکشن جو ہے وہ بل پاس کرا لیتے ہیں اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر. میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس لیے وہ ہمیں ان پڑھ اور جاہل کہتے ہیں کہ ہم ان کے کرپشن کو, ان کی نااہلیوں کو, ان کی ناکامیوں کو ہم بے نقاب کرتے ہیں. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو مائنورٹی والا انہوں نے کامنٹ کیا تھا جس سے متعلق انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جاہل ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کے انڈرسٹینڈنگ کے مسئلے ہیں. ایک پارٹی میجورٹی ہوتی ہے, ایک پارٹی مائنورٹی ہوتی ہے, یعنی کہ جن کی تعداد کم ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از دی اپوزیشن. اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اکثریت کی جماعت ہونا کوئی بات نہیں ہوتی, اور ایک اکثریت ہوتی ہے, ایک اقلیت میں جماعت ہوتی ہے, لیکن اس کو بالکل تسلیم نہ کرنا, اس کو تسلیم ہی نہ کرنا. اور دیکھیے 69 سیٹس اپوزیشن کے پاس ہیں, ہم 69 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً 40% جو ہے وہ ہماری اپوزیشن بنتی ہے. تو ہم نے بھی سندھ کے کروڑوں ووٹ لے کر ہم لوگ یہاں اسمبلی میں موجود ہیں. تو اقلیت میں اور اکثریت میں ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خلاف آئین قانون سازی ہوتی رہے. پہلے بھی یہ واحد سندھ اسمبلی ہے جہاں اسمبلی سے پاس کردہ 3 ایکٹس کو سپریم کورٹ نے, 3 قوانین کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا تھا. اقلیت میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دن اکثریت سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں جی سارے اقلیت میں جو لوگ موجود ہیں اسمبلی میں سارے ایم پی ایز کو ادھر ہی پھانسی دے دو اسمبلی میں, چونکہ ہم اکثریت میں ہیں. اکثریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غیر آئینی فیصلے ہو سکیں, غیر آئینی قانون سازی ہو سکے. اقلیت اکثریت نمبر گیم ہوتا ہے, بل پاس ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسی قانون جو کہ آئین سے متصادم ہے اس کو پاس کرا کر صرف یہی نہیں کہ اقلیت میں اور ان پڑھ ہیں. کل تو مراد علی شاہ صاحب نے ایک بڑی شرمناک بات کی ہے, افسوسناک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایسے نہ ہو, اسلام آباد کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے. اسلام آباد کیا, کون سا اسلام آباد کہاں ہے, پاکستان سے باہر ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرے کہ ہمیں کچھ اور سوچنے میں مجبور ہو جائیں. تو مراد علی شاہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں مجبور ہو, ذرا کھول کے بلا تھیلے سے پورا باہر ہی آنے دیجئے, آ جائیں بتا دیں. اگر آپ کوئی حوالہ دینا چاہ رہے ہیں 50 سال پرانا, اس وقت سمندر تھے بیچ میں, اس وقت بڑے پانی تھے بیچ میں, اور آج 50 سال گزر چکے ہیں. ایسی سوچ رکھنے والا, جس نے بھی ایسی سوچ رکھی ہے وہ نیست و نابود ہوا ہے. صحیح. اچھا چلیں موونگ فارورڈ, یہ بتائے گا کہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ سندھ کی عوام کے لیے فیصلے کا وقت آ گیا اور کراچی کے شہریوں کے لیے ان کی بہتری کے لیے جتنی بھی آپشنز ہیں, بہتر آپشنز ہیں, ان کو استعمال کیا جائے گا. تو یہ کون سی ایسی آپشنز ہیں جو کہ زیر غور ہیں؟ بالکل, سندھ کو اس ظالم, ایک کرپٹ پارٹی سے, اس سردارانہ نظام سے, اس زردارانہ نظام سے, اس جابرانہ نظام سے, اس کرپٹ حکومت سے اب نجات کا وقت ہے, اور یہ فیصلے کا وقت ہے. سندھ کو سوچنا پڑے گا. وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا ہے کہ جس میں تمام اختیارات, وہ اختیارات جو آئین نے دیے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو, وہ ملے ہی نہیں. انہیں NFC لے لیتے ہیں, PFC دیتے نہیں. یہ مرکز سے اختیار چاہتے ہیں, ہر اختیار ان کو مل جائے, مرکز سے ہر اختیار ان کو مل جائے, لیکن نیچے نہیں دینا, چونکہ یہ ون ونڈو آپریشن کے عادی ہیں. ایک ہی بندے کو منسٹری دو, اسی سے پیسے لے کے گھر میں جعلی اکاؤنٹ میں جمع کرا دو. تو میں کہنا چاہتا ہوں ہر آپشن کریں گے. ہم پورے سندھ میں مظاہرے کریں گے, ہم کراچی شہر کی ایک ایک یونین کونسل میں جائیں گے, سندھ کی ایک ایک تحصیل میں جائیں گے, ہم
سب کچھ کریں گے اور آخر میں لائے عمل ہم اس کا طے کریں گے. لیکن ہمیں اگر دھرنا دینا پڑا, وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرنا پڑا, بلاول ہاؤس کا کرنا پڑا, اور تمام اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کر, اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر, سندھ کے عوام کو ساتھ لے کر ہم باہر نکلیں گے. اور اس قسم کا جو انہوں نے سندھ دشمن ایک قانون سازی کی, آج کا نہیں ہے, 2013 کا جو ایکٹ ہے, 2013 لوکل گورنمنٹ ایکٹ, وہی خلاف آئین ہے. اور اس کی مطلب اس کو سمجھیے, وہ جو امینڈمنٹ ہے وہ کنویں میں پڑا ہوا ایک کتا ہے. جب تک اس پورے 2013 کے آئین کو اس لوکل گورنمنٹ سسٹم سے نہیں نکالا جائے گا, اس کتے کی دم نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس امینڈمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا, چارج کے تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ کا گفتگو کر رہے تھے, آپ ذرا بات کر رہے تھے. امتیاز شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں. شیخ صاحب, وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ وزیر اطلاعات یعنی کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ نے نامناسب زبان استعمال کی, ہمیشہ دھمکی دیتے ہیں. مطلب یہ کہہ دیا کہ ہمیشہ ہی وہ ایسا کرتے ہیں. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بالکل غلط کہا ہے فواد چودھری نے. یہ تو فواد چودھری اور جو باقی وزراء ہیں ان کو تو سوائے غلط بیانی کے, جھوٹ کے کوئی اور ان کو کام آتا نہیں ہے. وہ مطلب جو بھی بیان دیتے ہیں تو غلط بیان دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. انہوں نے کہا سندھ میں ہماری سیاسی اکثریت ہے تو لازمی ہے فیصلے ہم کریں گے. ہم نے یہ تو کچھ اور تو غلط بات تو وزیر اعلیٰ نے کہی نہیں کہ مطلب ابھی ہم کہیں کہ انہوں نے غلط زبان استعمال کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اقلیت میں, وہ سیاسی طور پہ اقلیت میں ہیں, اس میں جھوٹی بات تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ ہمارا دارالخلافہ ہے, کراچی ہمارا دارالخلافہ ہے. اور یہ مطلب کہاں سے باہر سے لوگ آ کے مطلب باتیں کرتے ہیں. سندھ کے ہم نے جو سندھ کے رہنے والے ہیں, کراچی کے رہنے والے ہیں, ان کو سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں. اور اس قانون کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے, جو شور شرابہ کیا اسمبلی میں, وہ تو دنیا نے دیکھا. تمام تجاویز جو گورنر صاحب نے کی تھی 90% تجاویز شامل کی گئیں. اس کے باوجود بھی جس طریقے کا بیہیویئر رکھا گیا, جس طریقے کی حرکات کی گئیں, تو اس پہ لازمی ہے. سی ایم نے کو جو بات کہی وہ حقیقت پہ مبنی بات کی تھی, اور وہ فواد چودھری صاحب غلط بات کر رہے ہیں. اور وہ صرف اور صرف شرارت کے طور پہ سندھ میں آ کے ان کو اور کوئی چیز تو ملی نہیں. اب ہر چیز میں سندھ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا رویہ تبدیل کریں, ادروائز اس طرح کا ماحول پھر جاری رہے گا. اچھا, ساتھ میں امتیاز صاحب یہ بھی گا, جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وقت آ گیا ہے کہ ہم کراچی کے شہریوں, سندھ کے شہریوں کی بہتری کے لیے جو بھی آپشنز ہیں ان کو استعمال کریں. سو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, یہ گیدڑ بھبکیاں اسد عمر اور باقی وزراء دیتے رہے. ہم تو جی ان کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرنے کو سندھ گورنمنٹ تیار تھی. لیکن جو رویہ, جو ان کے الفاظ, جو ان کی مطلب باتیں تھیں, اس وجہ سے مطلب آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں تک ملک کی سیاست پہنچ گئی ہے. ایسی ترش سیاست, ایسی تلخ سیاست پاکستان میں کبھی نہیں تھی جب جیسی کہ تحریک انصاف کے آنے کے بعد ہوئی ہے. اور ان کو شاباش ملتی ہے ان کو وزیر اعظم سے جب وہ مطلب کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کر اس طرح کی صورتحال پیدا کی گئی ہے, اپنی ناقص کارکردگی کو چھپانے کے لیے, اپنے فیلیئرز کو چھپانے کے لیے, اپنی مہنگائی جو انہوں نے ملک میں جو معاشی طور پہ بحران پیدا کر دیا ہے, تو اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کی حرکات وفاقی وزراء کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. کیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سندھ کے لیے کیا کیا ہے؟ اب یہ بسیں لے کر آئے تو اس کا مطلب تو نہیں سندھ پہ انہوں نے کوئی احسان کر دیا ہے. بسیں تو ہماری پروونشل گورنمنٹ کی بھی آ رہی ہیں, اور اتنے پروجیکٹ صوبائی حکومت نے کیے تو انہوں نے تو ایک بھی بات پوری نہیں کی. جو وزیر اعظم صاحب نے کئی اعلانات کیے تھے گورنر ہاؤس میں آ کے, تو ایک بھی بات پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. شیخ صاحب اپنے اظہار خیال کر رہے تھے, جو وہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو گورنمنٹ ہے یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اور کس طریقے سے غلط تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی ذات کو. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.